ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ محترم حاضرین، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج کا ہمارا یہ تبلیغی پروگرام الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ پاک کا احسان اور اس کی رحمت ہے، جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، مقلب القلوب ہے، اپنی ہدایت کی طرف، اپنے راستے کی طرف وہی پھیرنے والا ہے، اور اسی سے ہماری امیدیں ہیں، اسی سے ہماری توکل ہے۔ محترم حاضرین، جس طرح آپ نے سنا کہ ہمارے واعظین نے اپنی اپنے علم بساط کے مطابق اور اللہ کی مدد کے ساتھ جو کچھ کہا اخلاص دل سے کہا۔ یہ اور بات ہے کسی کو سمجھ آیا کسی کو نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں، آج نہیں کل صحیح، انشاءاللہ حق تو سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس کے اندر محنت کی، کوشش کی، آپ کے سامنے انہوں نے بیان کیا۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ نے وقت لگا کر ان کی بات کو سنا۔ میرے ذمے انتظامیہ نے جو عنوان لگایا ہے وہ عنوان ہے معاشرے کی خرابیاں۔ وہ کہ میرے معزز بھائیوں نے میرے ٹاپک کو کچھ نہ کچھ بیان کر دیا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اگر کوئی چیز ڈبل ہو جائے تو معذرت کے ساتھ محسوس نہیں کرنا۔ معاشرے کی خرابیاں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، وہ افراد پھر دو گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک کفریہ معاشرہ بنتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ ہماری جو بات چل رہی ہے اپنے ملک کی حد تک ہم بات کریں گے، 25 کروڑ عوام کا جو دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اسلامی معاشرے کی بات کرنی ہے، اور اسلام کے اندر جو جو چیزیں نقصان دہ ہیں، کیونکہ کفر کے اندر تو کوئی معیار ہے ہی نہیں نا، گدھا گھوڑا سب برابر ہے، لیکن اسلام نے ایک معیار دیا ہے۔ آپ قرآن حکیم کو جتنا بھی پڑھیں گے، جتنی بار پڑھیں گے، آپ کو قرآن دونوں رخ دے گا۔ اگر معروف موجود ہوگا تو ساتھ منکرات بھی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ معروف پہ خوش رہیں اور ان کو منکرات کا کوئی پتہ نہ لگے۔ جب تک آپ اپنے دودھ میں سے گندگی علیحدہ نہیں کریں گے، وہ دودھ نہیں رہے گا۔ جتنا مرضی آپ اس کے اندر معروف کام کر لیں، جتنے مرضی آپ اعمال صالح کر لیں، لیکن اس کے اندر جب برے اعمال کی گندگی داخل ہو جائے گی تو آپ کا سارا دودھ خراب ہو جائے گا۔ یہی حالت ایمان کی ہے، یہی حالت اعمال کی ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ، قرآن کس انداز سے اسلامی معاشرے کو مخاطب کرتا ہے؟ ان اللہ یامر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے۔ حکم دیتا ہے کس کو؟
ان کو جو حکم سننے کے متحمل ہیں، جو اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، حاکم اعلیٰ مان رہے ہیں، اللہ پاک ان کو حکم دے رہا ہے، اور جو حکم کے متحمل نہیں، اللہ پاک فرمائے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈنگر ہیں، ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں، ڈنگروں کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو سب سے پہلے مخاطب وہ لوگ ہیں قرآن کی اس آیت کے جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم ماننے والے ہیں۔ ان اللہ یامر، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے تمہارے اوپر۔ اگر تم اسلام لا چکے، اللہ پاک کس چیز کا حکم آپ دینا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں بالعدل، عدل کرو۔ اب اس عدل کی آپ بات کو لے کر چل پڑو، ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ عدل ہی عدل رہے گا۔ اگر آپ غور کریں اپنی زندگی کے اوپر، میں غور کروں، حقدار کا حق ادا کر دیا جائے، یہ عدل ہے، یہی عدل ہے۔ اگر آپ اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہو تو پھر یہ ظلم بن جائے گا۔ عدل اور ظلم دو متضاد چیزیں۔ آپ کو حکم کیا ملا ہے، مجھے حکم کیا ملا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، حقدار کا حق ادا کرو۔ اللہ پاک سب سے پہلے سب سے زیادہ حقدار ہے اپنے بندے کے اوپر کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، کیونکہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ بندہ بن جائے۔ یہ عبد جو ہے یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ عبد کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ خالق کی مرضی سے چلتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک عدل کرنا ہے، کیسے کرے؟ کتاب اللہ آپ کو بتائے گی کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو احکامات اللہ نے دیے ہیں اگر آپ بجا لاتے ہو تو یہ عدل ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں بجا لاتے، اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہو تو یہ ناانصافی ہے۔ اگر آپ اس کا الٹ کر دیتے ہو، عدل کا آپ الٹ کر دیتے ہو تو یہ ظلم بن جاتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ کبھی نار سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن حکیم کی آیت آپ کو سنائی جاتی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اس پہ جنت حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ حق تلفی کر رہا ہے، عدل نہیں کر رہا، حقدار کو حق نہیں دے رہا۔ یہ بہت بڑا لمبا چیپٹر ہے، لیکن ہم معاشرے کی طرف آتے ہیں۔ عدل کرو، مومن مسلم معاشرہ، اس کے اندر آپ نے انسانوں کا حق جو ہے وہ دینا ہے، یہ عدل۔ پھر اس کی لسٹ بنا لیں آپ کے اوپر ایز اے انسان دوسرے انسان کا کیا حق ہے؟ کیا آپ وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ آج دنیا کے اندر جو مشاہدہ کیا جاتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک ہی رو پہ چل رہے ہیں، ایک رو پہ، کہ جو میرے پاس آ جائے وہ ٹھیک ہے، جو مجھ سے چلا گیا تو بہت ظلم ہو گیا، چاہے وہ کسی کا حق ہے یا نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ سوچ لے کر صبح سے گھر سے نکلتا ہے
شام تک اسی تگ و دو میں کہ جو مجھے مل جائے وہ میرا ہے. لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے کسی اور کا حق بھی رکھا ہے، تیرے کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ مجھے. میرا ہوا نا، جو مجھے دیا ہے وہ میرا ہے، اللہ نے دیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کو تو اللہ کی رضا کے لیے آگے چلائے. تیری ضرورت نہیں ہے، یہ کسی اور کی ضرورت پوری کرے گا. میرے بھائی نے بیان کر دیا، آپ کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ بھی ایک عدل ہے کہ آپ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. اس کی کئی شکلیں، اس کی انفاق کی شکل آئے گی، اس کی مروت کی شکل آئے گی، اس کی زکوٰۃ کی شکل آئے گی، اس کی تیمارداری کی شکل آئے گی، اس کے بھوکے بچوں کے کھانے پینے لباس کی شکل آئے گی. ہر شکل کے اندر آپ جو ہیں اس مال کو اللہ کی طرف پلٹائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو قرآن حکیم کی سورہ توبہ پڑھیں، ان الذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا چاندی، کیونکہ اصل میں کرنسی جو ہے نا ہماری، یہ بھی دھات ہے، یہ دھات کی ویلیو سے ہی بنی ہے. آپ کا نوٹ جو ہے کتنی چاندی کی ویلیو رکھتا ہے، کتنے سونے کی ویلیو رکھتا ہے، اس ویلیو کے مطابق اس کو شائع کیا جاتا ہے. اصل میں اس کے بیگ کے اندر جو پاور ہے وہ دھات ہی ہے. تو قرآن حکیم نے یہ نہیں کہ ماضی کے دور کو سونے چاندی والے سکے کو بیان کیا اور آج روپے والا سکہ اس سے مستثنا ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو خرچ نہیں کرتے، کس طرح نہیں کرتے؟ کرتے تو ہیں لوگ. معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اگر سیرت طیبہ کی طرف جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنا گھر بلند بنانا چاہتے ہو تو ہمسائے سے پوچھو کہ تیری چھت سے اوپر میری چھت ہو جائے، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے. آپ کو سیرت یہ بات سمجھاتی ہے، لیکن آپ محلات بنا کر کھڑے ہوتے ہو. ضرورت کتنی ہے؟ 3/6. 3 فٹ چڑھائی آپ کی چارپائی کی اور 6 فٹ لمبائی، اسی پہ ہی سو گے نا. اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ کر دیا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ایک نیچے بالکل تہہ خانے کے اندر ایک جھوپڑی پڑی ہوئی ہے، جن کے پاس چارپائی بھی نہیں ہے. کیا نہیں پوچھا جائے گا جناب؟ یہ معاشرے کو جو تلفٹ کر رہے ہو، ایک انسان کا بچہ اور ایک حیوان سے بھی بدتر. ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ انسان کا بچہ بھوکا مر رہا ہے، کتے جو ہیں وہ گوشت کھا رہے ہیں. کتوں کو گوشت کھلایا جا رہا ہے، پالتو کتوں کو، گھوڑوں کو سیب کھلائے جا رہے ہیں. تو یہ ہے وہ معاشرے کی خرابی جو کہ اسلام اس کی جڑ کاٹتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دولت اس لیے نہیں دی کہ یہ تمہارے اندر گھومتی رہے، اس لیے نہیں دی گئی، بلکہ یہ اللہ کی اس نعمت کو پھیلاؤ، اللہ کی اس نعمت کو حقداروں تک پھیلاؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اور دوں گا، میں اور دوں گا. آپ دنیا میں مشاہدہ کر لیں، کوئی ایک بندہ ثابت کر دے جو اللہ کے حکم کے مطابق اس نے خرچ کیا ہو اور وہ بھوکا مر گیا ہو، کنگال ہو گیا ہو. معاشرہ بنانا اور اس کو چلانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری جو اللہ نے ڈالی ہے وہ اسلام کے ذمہ لگائی اور مسلمانوں کے ذمہ لگائی ہے. آج ہماری عیاشیاں ختم نہیں ہوتی. ہم ضروریات کہہ دیتے ہیں، ضروریات ضروریات ضروریات. کتنی بڑی ضروریات؟ تیری کتنی بڑی جان ہے.
اور اس کی ضروریات بھی دیکھ کے جو جھونپڑی کے اندر نیچے پڑا ہوا ہے، سینکڑوں فٹ نیچے زمین کے اندر پڑا ہوا ہے، ضرورت اس کی بھی پوری ہو رہی ہے۔ وہی 2 روٹیاں وہ کھا رہا ہے، وہ گندم کی کھا رہا ہے، تو سونے کی نہیں کھا سکتا، تو بھی گندم کی کھاتا ہے۔ آسمان اس کے لیے وہی ہے، تیرے لیے وہی ہے۔ سورج اس کے لیے بھی وہی ہے، تیرے لیے وہی ہے۔ پانی اس کے لیے بھی وہی ہے، تیرے لیے بھی وہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ ذرا میل آلود پی لیتا ہے، تو فلٹر کر کے پی لیتا ہے، پانی تو ایک ہی ہے۔ بتا تیری فوقیت کیا ہے؟ تو آزمائش کے اندر ہے، تو امتحان کے اندر ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علم والے سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال والے سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد والے سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ بھی ایک نعمت ہے، ماں باپ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اولاد سے ماں باپ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ماں باپ کی اس نعمت سے کیا حاصل کیا، یا اس کے دروں کی دستوں گریباں ہوئے، ان کے ساتھ دشمنیاں کی، عداوت کی۔ کیا معاشرے کے اندر یہ خرابیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ، توحید کو مانتا ہوں الحمدللہ، لیکن عدل نہیں کر پاتا، کیا میں بچ جاؤں گا؟ سوال ہے، جواب دینا پڑے گا یا نہیں؟ دینا پڑے گا۔ تو کیا میری جان برداشت کر لے گی اس وقت کے میں جواب دے دوں اللہ کے سامنے، اور ایسا جواب دوں کہ اللہ بھی خاموش ہو جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عدل کرو۔ ایک ہو گیا عدل مال کے اندر، اب دوسرا عدل کیا ہے؟ اخلاق کے اندر۔ اخلاق کے اندر عدل کرو۔ آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ آپ اگلے بندے کو، جس طرح ہمیں سیرت کے اندر سے ملتا ہے کہ السلام علیکم، آپ کو کہا گیا السلام علیکم، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ اور یہ صرف روایت کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں۔ سورہ نساء میں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا اور ردوها، اگر تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے اچھی دعا دو، اس سے اچھی دعا دو، یہ احسان ہو جائے گا۔ اگر تم بدلہ دینا چاہتے ہو، برابر کرنا چاہتے ہو، تو اتنی دعا ضرور دو جتنی تم کو دی گئی ہے۔ بعض لوگوں کو تو سلام کا جواب دینے میں بھی بہت بڑی موت نظر آتی ہے۔ السلام علیکم کہنے کے بعد جواب جو ملتا ہے آؤ جی وعلیکم، آؤ جی وعلیکم، ہے نا ایسے لوگ؟ پتہ ہے آپ کو ایسے لوگ ہیں؟ اللہ کی رحمت کے بھی ان کا قبضہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں کسی کو رحمت دیں، اگر ہم چاہیں تو کسی کو نہ دیں۔ اس سے بڑی فرعونیت اور کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ اخلاقی عدل۔ اس کے بعد پھر آ جائیں علمی عدل۔ علمی عدل، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اور آپ اس علم کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، جس طرح آج چل رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے ساتھ انصاف کرنے کی بجائے مال بٹورنے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد تقوی کی بجائے فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی بجائے عاجزی اور خشیت کی بجائے نفرت پھیلا دی جاتی ہے۔ یہ عدل نہیں ہو رہا، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل۔ آگے کیا ہوا؟ والاحسان، یہ اگلی سیڑھی ہے۔ 2 اور 2 4، یہ عدل ہے۔ اب 2 اچھائیوں کے بدلے کے اندر اگر آپ 3 یا 4 دے دیتے ہیں تو یہ احسان بن جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں کہا اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ کیوں؟
کہ اصل ان کا حق نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ حق سے نہ بنتے ہوئے بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں، تو یہی احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، حقیقت حال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور کریں۔ قربا کون ہوتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قربا کون ہوتے ہیں؟ ہم کہہ دیں گے جی ہمارے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار جی قربا میں رشتہ دار۔ اب میں کہتا ہوں قرآن آپ کے قربا اس سے بھی آگے بتاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹے کا کیا رشتہ ہے؟ باپ بیٹے کا، باپ بیٹے کا۔ ہم یہی قرابت سمجھتے ہیں نا، باپ بیٹا، بہن بھائی بیٹی ماں، یہ قرابت ہے، یہ ہے قرابت میں۔ لیکن اسلام میں اس سے زیادہ اہم قرابت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ میرے اہل میں سے۔ سورہ ہود پڑھ لیں آپ، یا رب ان ابنی من اہلی۔ اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرے اہل یہ ہے ہی نہیں، تیرے اہل وہ ہے جو کشتی میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کس قبیلے کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس عمر کا ہے، یہ تیرا نوجوان بیٹا تیرے اہل نہیں۔ اگر تو اس کو اہل مانتا ہے تو میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، انی اعظو کا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں دوبارہ یہ بات نہیں کرنی، ورنہ ان تکون من الجاہلین، نبوت چھین لوں گا، جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ تو قریبی کون ہوا؟ مومن، ایمان والا، ایمان لانے والا، وہ قریبی ہے جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے، آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ احسان کس کے ساتھ کرو؟ ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قریبی کو سٹیبل کرو، مضبوط کرو، مومن کو مضبوط کرو۔ کل ایسا نہ ہو کہ مشرک معاشرے کے اندر جا کر یہ ذلیل اور پست ہو جائے، اور یہ غربت اور افلاس انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اس کے اندر اس کو کفر تک لے جانے میں آپ کا کردار ہوگا، آپ اس کا جواب دیں گے۔ اسلام نے اسی لیے زکوٰۃ کا سسٹم رکھ دیا، اس لیے انفاق کا سسٹم رکھ دیا، اسی لیے یعنی کہ اللہ پاک نے اس مومن کو مزید سے مزید نیکیاں کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگلی بات اب تھوڑی سی چوبن والی بات ہے، ینہا، ادھر کیا یا مرو، جو قرآن سمجھتے ہیں ان کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ یا مرو، وہ حکم دیتا ہے، حکم سمجھ آ گیا، اب آ گیا ینہا، وہ منع کرتا ہے، کرنے کا حکم بھی دیا اور منع کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو آٹومیٹک قرآن حکیم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اس کتاب کے اندر امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ تو آپ کہیں باہر جا کر مت ڈھونڈیے کہ آپ کو صحیح رہنمائی کدھر سے ملے گی، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو ہر چیز بتاتی ہے، صرف آپ اینک اتاریں، جہالت والی اینک اتار دیں، انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب سارا راستہ کھول کر بتا دے گی، اور یہاں تک کہ پیدا ہونے سے لے کر جنت اور جہنم اور انجام کار ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ینہا، منع کرتا ہے، عن الفحشاء، فحش کا معنی سمجھتے ہو؟ ہر چیز کے اندر جو پردے والی چیز ہے اس کو عیاں کر دو تو وہ فحش ہو جائے گی۔ اب اس پہ اسلام نے کیا 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 ہے آپ غور کریں، آپ سورہ نور پڑھیں۔ ہم صرف عورتوں کو برقع پہناتے ہیں، عورتوں کو برقع پہنا دیں کہ ہماری عورت کو کوئی نہ دیکھے، لیکن ہم کسی کی عورت کو دیکھتے رہیں، ہے ایسے یا نہیں؟
اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اپنی آنکھیں نیچی رکھو، عورتیں بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ تو پردہ کن کے لیے ہوا؟ ایک کے لیے؟ دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے ہوا۔ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں ہم، اس فحش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اگر ہم اپنی آنکھیں نہ نیچی رکھیں اور آنکھیں ٹکا ٹکا کے اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا، ینہا عن الفحشاء۔ یہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہو رہا ہے۔ برا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر ایک خصوصیت ہے، اسلام کسی بھی گندی چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ اگر گندی چیز غالب آ جائے تو پھر وہ اسلام نہیں رہتا۔ آج ہم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارا جو وہ اسلام تھا جو ہم نے مانا تھا، اللہ والا اسلام نہیں، جو اللہ نے نازل کیا وہ تو محفوظ ہے۔ نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ذکر نازل کیا ہے اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام ہم نے قبول کیا ہے، اگر اس اسلام سے گندی چیزیں دور رکھو گے آپ کا اسلام تکڑا ہے، اگر گندی چیزیں غالب آ گئی تو آپ کا اسلام بیکار ہو جائے گا۔ تو اب فحشاء جو ہیں، ان فحشاء کے اندر آنکھ سے لے کر زنا تک ساری چیزیں شامل ہیں۔ آنکھ سے لے کر ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جس کی پہلی سیڑھی دیکھنا ہے اور آخری سیڑھی اس فعل بد کو کر جانا ہے۔ اب غیر مسلم نے کیا کیا؟ ایک وقت ایسا تھا، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر لے کر گزر رہے ہیں، مشرکین کفار نے کیا کیا کہ خوبصورت عورتیں جو ہیں نا ان کے راستے کے اندر کھڑی کر دی تاکہ یہ ان کی اندر مائل ہو۔ ان کو پتہ تھا کہ جب یہ چیز ان کے دلوں میں آئے گی تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ ایمان کا جذبہ اور قوت جو ہے جب کمزور ہوتا ہے تو بے غیرتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں بے غیرتی آ جاتی پھر ایمان باقی نہیں بچتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی گیا، پہلے ہی جاسوس نے بتایا کہ آپ کے لیے یہ انتظام ہو رہا ہے۔ اب راستہ بھی کوئی بدلا ہوا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھائی گزرنا ادھر سے ہی ہے، لیکن آپ اللہ کی بڑائی اس طرح بیان کرتے ہوئے گزرو کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس بات کو دل میں بٹھا لو اور اپنی آنکھیں نیچے کر کے گزر جاؤ، یہی بچنے کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب وہ صحیح سلامت گزر گئے تو کفار حیران ہیں کہ یہ ہمارا حملہ تو بالکل پسپا ہو گیا۔ ایک صحابی جو پیچھے تھا اس نے بات سن لی، اس نے کہا اللہ کے بندو، اس فتنے سے تم ان کو کیسے گرا سکتے ہو؟ جن کا حامی اللہ ہو، جن کی رہنما کتاب ہو، جن کا لیڈر محمد رسول اللہ ہو، بتاؤ تم ان کو فتنوں میں مبتلا کر سکتے ہو؟ آج وہی کتاب موجود ہے، وہی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وہی اللہ کائنات کا مالک ہے، موجود ہے، پاورفل ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا قصور۔ اور پھر انہی کی سنت آج تک کفر کرتا آ رہا ہے۔ ہمارے اندر انہوں نے ایک ایسی بیماری چھوڑی، سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کو کمزور کیا جائے، اس کے اندر خلافت ختم کر کے بادشاہت لائی جائے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے فل فلیج ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے، جس کو مرضی آئے نواز دے، جس کو مرضی آئے
رسوا کر دے۔ خلافت جو ہوتی ہے وہ جواب دہ ہوتی ہے، اس کے اندر شورائی نظام ہوتا ہے، اس کے اندر اہل الرائے ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بھرپور کوشش کر کے خلافت کے بعد ملوکیت کو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کامیاب ہو گئے تو دوسرا حملہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اب تقسیم کرو، ان کے اتحاد کو توڑو۔ تو انہوں نے گروپ اور فرقے اور لابیاں بنا دی۔ پھر انہی کے تیار شدہ ملاؤں نے کفر اور شرک اور بے دینی کے فتوے دیے، حتیٰ کہ یہاں تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جماعت کے اوپر حملہ کرتا ہے، بم پھینکتا ہے، وہاں کلاشن کوف سے حملے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر نمازیوں کے اوپر جا کے گولی چلا دی جاتی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ تھے جب چلے رحماؤ بینہم، قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، یہ آپس کے اندر ایسے رحم کرنے والے، محبت کرنے والے تھے کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ آتا پی جایا کرتے تھے، غصہ نکالا نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج انہی کے ماننے والے، اسی راستے پہ چلنے والے ایک دوسرے کی لاشیں گرا رہے ہیں۔ بتاؤ وہ مسلمان تھے یا یہ مسلمان؟ یہ بھی حملہ کامیاب ہو گیا، لیکن رہی صحیح کسر اور طریقے سے نکالی۔ ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا کہ تم یہ 5 وقت جو عبادت کرتے ہو یہ تو بہت بڑا شرک ہے، یہ تو تم پتھروں کو سجدہ کر رہے ہو۔ تاکہ لوگ اس عبادت سے جب دور ہو جائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من قامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو کھڑا کیا، مضبوط کیا۔ لیکن من ترکہا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ اب خود غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان پالتو ایجنڈوں کے ذریعے سے، ملا اور پیر کی شکل کے اندر، علامہ مفتیوں کی شکل کے اندر، ان لوگوں نے آ کر قوم کو بکھیرا اور ان کو منتشر کیا کہ اللہ کی مسجدیں ویران کر دی جائیں، یہاں تو شرک ہو رہا ہے۔ پھر صلاۃ کے معنی بنائے، صلاۃ کا معنی نظام ہے، صلاۃ کا معنی نظام ہے۔ نظام کس کو چاہیے؟ آپ کو یا اللہ کو؟ نظام کی ضرورت کس کو ہے؟ آپ کو ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تو بے مثل ذات ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کوئی ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کو کون سے نظام کی ضرورت ہے؟ نظام کی ضرورت انسان کو ہے، اور انسان کو کہا گیا یہ صلاۃ نظام ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ محمد رسول اللہ کو اعلانی کہلوا دیا گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ صلاۃ اللہ کے لیے، نسک اللہ کے لیے، زندگی پوری اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ جب پیغمبر نے یہ بات عام کر دی، اب آپ کہتے ہو یہ نظام ہے، یہ غیر کے لیے ہو گیا۔ بتاؤ تم نے کیسے شرک کہہ دیا؟ یہ تو اللہ کے لیے تھا۔ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں مانتے۔ اللہ کے بندو تم قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، مذاق نہ کرو۔ یہ بھی معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے، جو اللہ اور بندے کا تعلق ختم کروانا چاہتے ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فحشاء کے اندر کیا آئے گا؟ تیسری بات، چوتھی بات آپ کو بتا دوں، آج ہمارے ہر مسلمان کے ہاتھ کے اندر ایک ایسا آلہ موجود ہے، ہر مسلمان کے ہاتھ میں تقریباً کو میرے جیسا بوڑھا آدمی جس کے پاس وہ دوسرا ہوگا، اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ میرا سوال ہے
اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ دن رات جو ہم لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، شوق سے پڑھ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر سے اس کو کچھ مل رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو شوق سے لگے گا کہ اس کو مل رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے تو مل رہا ہے. اب اگر آپ لگے ہوئے دن رات کچھ مل رہا ہے نا، تو بتاؤ کیا ہے؟ کیا مل رہا ہے؟ مل رہا ہے، مل رہا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہے، وہ بے حیائی کا مرکز مل رہا ہے. جب غیرت نہیں رہے گی، آنکھ ہر وقت بے حیائی دیکھے، کان ہر وقت بے حیائی سنے، آپ کے پاس کہاں وقت ہوگا کہ آپ اللہ کے دین کو وقت دے دیں، آپ اللہ کی کتاب کو وقت دے دیں. یہاں تک ہماری حالت بری ہو چکی ہے، جوان بیٹی پاس بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھا باپ موبائل کے اوپر نیٹ چلا کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی حیران ہوتی ہے، ابو جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی آگے ہو کر دیکھتی ہے، جب دیکھتی ہے تو ابو جی پتہ نہیں کیا غضب دیکھ رہے ہیں. کیا تربیت ہوگی اس بیٹی کی؟ آج فحاشی کا 95% ذمہ دار جو ہے وہ آپ کا یہ میڈیا ہے. ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، کم سوچ رکھنے والی اس ظالم کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اس میڈیا کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، وہ بیچاری ظلم اور ستم سہ رہی ہیں. یہ سارا کا سارا قصور کس کا ہے؟ یہ بہت بڑا بدماش ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے. اب وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی بدماشی کیوں آئی؟ اس کی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کلو حرام، جس کے کھانے کے اندر حرام شامل ہو. ذرا چیک کریں اپنے مال کو. آپ کے مال کے اندر سے اگر زکوٰۃ نہیں نکلی تو کسی کا حق ہے نا؟ حرام ہو گیا یا نہیں ہوا؟ آپ کے مال کے اندر سے کسی غریب مسکین کا حق نہیں نکلا، کسی مومن کا حق نہیں نکلا، کسی کی مدد نہیں کی گئی. آپ کا مال وہ آپ کا نہیں تھا، آپ کو آزمائش کے لیے دیا گیا تھا. اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، جب مرے ان کو پتہ ہی نہیں میری جائیداد کتنی ہے، لیکن پیچھے رہ گئی، ساتھ تو لے کر نہیں گئے، نہ کھائی گئی، نہ اللہ کے راستے میں دی گئی، اور جب مرے تب بھی صرف کفن کا کپڑا، وہ بھی پتہ نہیں کسی کو نصیب ہوا یا نہیں ہوا. کسی کا حق جو کھا رہا ہے، فرمایا ما کلو حرام، جس کے پیٹ میں حرام اتر جائے. ملبسہ حرام، جس کا لباس حرام کا ہو. میں نے کبھی سوچا ہے میرے لباس کے اندر کس کا حق آ گیا؟ کہاں بے ایمانی کی میں نے؟ کس کرپشن سے یہ لباس بنا ہے؟ میں نے کبھی سوچا؟ میں کہتا ہوں حرام لباس پہننے والا اگر راستے میں پڑے ہوئے ٹاٹ اٹھا کر اپنا سطر چھپا لے، اللہ کو وہ بہت زیادہ عزیز ہے. مشربہ حرام، جس کا پینا حرام ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا تین چیزیں سمجھایا کس کو؟ مومنوں کو. اب کیا فرماتے ہیں؟ انا یستجاب لہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، کیونکہ پیٹ میں حرام، خون میں حرام، جسم پہ حرام. کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے؟ دعا تو قبول ان لوگوں کی ہوتی ہے جو طیب رہنا چاہتے ہوتے ہیں، جو طاہر رہنا چاہتے ہوتے ہیں، جو اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں. جو بدماش بن کر حرام حلال کھاتے چلے جائیں، اللہ کیوں ان کی سنے؟ اللہ کیوں ان کی سنے؟ تو آج جو فحش ہو رہا ہے، آپ لاکھ پردے کی بات کر لیں، سارے کہیں ہاں پردہ کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تیری بچی، تیری بہن، تیری بیوی بازار کے اندر بغیر نقاب کے دکان پہ کھڑی تھی، گپے لگا رہی تھی، تو وہ گریبان پکڑ لے گا. یہ ہے وہ نہی عن المنکر. معروف پہ سارے خوش ہیں، وہ ٹھیک ہے یار، نیکی ہونی چاہیے.
لیکن جب اس کی عملی پریکٹیکلی شکل آتی ہے تو اس پریکٹیکل کے اندر آ کر وہ مار کھا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اس کی زبان کے اوپر ہے، اس کے اثر نہیں ہوا، اس کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ اگر اثر ہوتا تو یہ وہی کام کرتا۔ اس کے اوپر فحاشی کا اثر ہوا ہے، سارا دن فحاشی دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسلام کے اوپر اگر یہ خوش ہوتا تو اسلامی کام کرتا ہے۔ آگے آگے اب منکرات، اب اس منکرات کو آپ وسیع تر اس میں لے لیں گے تو اس میں شرک بھی آ جائے گا، کفر بھی آ جائے گا، جہالت بھی آ جائے گی، فساد بھی آ جائے گا، جھگڑا بھی آ جائے گا، قتل و غارت بھی آ جائے گی، تمام کی تمام جو جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ منکرات کا معنی کیا ہے؟ ناپسندیدہ، فسادی چیزیں، معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزیں۔ اب معاشرہ استحکام چاہتا ہے، لائے گا کون؟ اگر آپ کو یورپ لائے گا، نہیں لا سکتا، ان کے اپنے معاشرے کے اندر بڑی خرابی ہے۔ ہم صرف ان کے شہر دیکھتے ہیں، بلڈنگیں دیکھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور کافر بازار کے اندر چل رہے ہیں، بڑی رونقیں ہیں، بڑی سٹاک مارکیٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا فائدہ ہے، تھوڑا، بالکل تھوڑا۔ کتنا تھوڑا؟ سانس اندر گئی باہر نہیں نکلی، فائدہ ختم، باہر گئی اندر نہیں آئی، فائدہ ختم۔ یہ اتنا فائدہ ہے، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس غرے میں پڑ گئے ہو کہ یہ مال مل جائے، یہ سب کچھ مل جائے، ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، چاہے تم اپنا پورا لباس بھی نہ رکھو، تمہارا پیٹ بھی پورا نہ بھراؤ، اگر اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت ہو، یہ معاملہ پیچھے ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ 5 آزمائشیں کن کو کہا گیا ہے؟ کافروں کو، مومنوں کو کہا گیا ہے، پیغمبروں کو کہا گیا ہے، پیغمبروں کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کہا گیا ہے، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہیں بِشَيْءٍ، ان میں سے کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، خوف آ جائے گا، جو بھوک آ جائے گی، نقص من الاموال، مال کی کمی آ جائے گی، والانفس، جوان بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، کیا کرو گے؟ صبر کرو گے یا واویلا کرو گے؟ صبر کرو گے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اور نقص من الاموال والانفس والثمرات، ثمرات کا معنی صرف باغ نہیں ہوتا، آپ کی محنت کا پھل ہوتا ہے، ثمرات اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے محنت کی ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت، اپنے قدرت کاملہ اور مرضی کے مطابق اس کو ختم کر دیا ہے، تو چیخ چلا نہیں بلکہ اس کا اللہ کا بندہ بن جائے۔ ہاں جی، والبغی، آخری بات کرتا ہوں، بغاوت۔ بغاوت کہتے ہیں حد سے آگے نکلنا، یہ بغاوت اسلام میں ہو رہی ہے۔ آج فرقوں کے علماء، بڑے بڑے اکابر، وہ کیا کہتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اور نہیں تم قرآن کو سمجھے نہیں ہو، اصل سمجھنے والے وہ ہیں جن لوگوں نے الٹ کر کے دکھا دیا۔ قرآن کا ہے مردہ نہیں سنتا، اور وہ لکھ دے کہ مردہ پیروں کی چاپ بھی ہے۔ قرآن کا ہے پیغمبر کو بھی غیب نہیں، وہ کہتا ہے پیغمبر کو پورے کون و مکان کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہے جی ولی اللہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے ظالم نے قوم کو بغاوت کر کے اس راستے پہ لگایا، آج قوم بڑھتی جا کے گھوڑے کے پاؤں چومنے لگی ہے، اور سوکھی جوتی کو چومنے لگی ہے، کالی ہنڈیا کو پوجنے لگی ہے۔ یہ کس نے ان کو راستہ دیا ہے؟ لیکن اتنے بڑے دشمن کو ہم پہچان نہیں رہے۔ دوستو، میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ الحمدللہ مومن ہیں، مسلم ہیں، لیکن یہ ایمان اور اسلام تب بچے گا جب آپ ان منکرات سے ہٹ جاؤ گے۔ ایک آخری بات ہے، ٹائم ختم ہے۔ سود زبردستی ہماری رگوں میں اتارا گیا۔ ایک بیچارہ کسان مزدور ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، لیکن اس سود کے اثرات کیسے پہنچتے ہیں؟ کھاد اور بیج اور سپرے کی صورت میں
اس کی روزی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ اچھے بھلے حلال مال کو حرام کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا بڑا ظالمانہ شکنجے والا نظام ہے یہ، اگر آنکھیں نہیں کھولو گے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے پھر عبادت کرو، اللہ جانے مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آج نمازوں میں مزہ نہیں، ذکر قرآن میں مزہ نہیں ہے، عبادات میں مزہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ اندر حرام چل رہا ہے۔ اس حرام کو نکالنے کی کوشش کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارا آنا قبول فرمائے، جو اس کے اندر ہم سے غلط ہو گیا، غلط بیان ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، جو صحیح بیان ہوا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔